جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا، کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو پھر۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے کہ نے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں ایک چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-37 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے بھرے ہوئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹل والی گاڑی مل جائے اور ہوٹل والے آگے موٹر سائیکل ہو اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل۔ 20 سال کی عمر میں نکلا، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کروا دی۔ ملتان میرا ضلع ہے۔ اور پھر یہاں سے اس سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت، پوری دنیا کے سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں۔ سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے۔ اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ کوئی ہے، مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچوں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں۔ بابر عراق میں تھا، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دیا۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا بھرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، سبھی چیزیں سبھی غم ہے، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا۔ تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے کہ میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہنا خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا۔ ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو اپنی یہ پگڑی کا یہ جو شملہ ہے اس کو آنکھوں پہ ایسے رکھ لیتے تھے۔ مرید تھے فصیح الدین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دن کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جب آتے ہیں جمعہ کو جامع مسجد دلی تو یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، کچھ بولے نہیں، سر سے پگڑی اتاری اور فصیح الدین کے سر پہ رکھ دی، کہا فصیح الدین مسجد کو دیکھو۔ جب مسجد پر دیکھا تو سب جانور بیٹھے تھے۔ مت غلام بنو اس گندی دنیا کے، اس
मामूली शोहरत के, ये छोटी छोटी सियासी सीटों के और कुर्सियों के और सदारतों के, पर ये नामुराद ऐसा जादू है जब उस कुर्सी पर कोई बैठता है वो समझता है कि मेरे को तो हम कोई ले ही नहीं सकता। अरे जालिम, एक बैठा है तेरे ऊपर तो तुझे उल्टा के ऐसा मारेगा कि कीड़ों की गिरा बना देगा। जब उसने अपने आप को देखना चाहा तो शाह जी ने एकदम पगड़ी उसके सर से उतार ली और अपने सर पर रख ली। 300 साल पहले के मुसलमान तो हमसे बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पेशावर से कराची तक जिना के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, माफियाज, कत्ल, डाके, जुल्म, सितम भर के रख दिया इस मुल्क को, जिसका नाम रखने वाले ने क्या रखा था, पाक जमीन। आज वो कब्र से उठ के आता तो देखता ये पार्क नहीं। इसलिए हमारे दरिया भी रूठ गए, बादल भी रूठ गए, मौसम भी रूठ गए, हर शुबा तबाह हो गया है, ताजर बर्बाद हो गए, जमींदार बर्बाद हो गए। मैं जिम्मेदार हूं, हमारी फसल कोई नहीं खरीदता। ताजरों का बुरा हाल है, मजदूरों का बुरा हाल है। किसी को गिला न दो, अपने आप को गिला दो। ला तलूमू इल्ला अनफुसकुम, अपने आप को बुरा कहो। जो रोजाना जुबान झूठ बोलती है, जिना होता है, शराब के अड्डे चलते, मुझे ये सब दीनदार जालिम नजर आने लगे जो सिर्फ अपनी नमाजों पर, दाढ़ियों, टोपियों पर बैठे हैं खुश। और वो बेटियां जो तवाइफ बनी, कोई औरत रोजाना अपना जिस्म किसी की गोद में डाल सकती है? किसी औरत की ये फितरत? भूख ने पहुंचाया कि मालदार अय्याश हो गए, इन पे खर्च करते जाते, नुमाइश पे खर्च करते हैं। गैरत करें ये मालदार लोग, कहां अपने पैसे बर्बाद कर रहे? क्या मौत नहीं है? क्या अल्लाह के सामने खड़े नहीं होंगे? अजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आ गया तेरा अल्लाह, आ गए फरिश्ते कतार अंदर कतार। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, वो आ गई जहन्नम भड़कती हुई, चमकती हुई, चिंगारती हुई, चीखती हुई। उज़लिफ़त फिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, वो जन्नत भी आ गई संवरती हुई, महकती हुई, मचलती हुई। वनदअल मवाज़ीनल क़िस्त, और वो तराजू भी आ गया जिस पर अल्लाह तुझे मुझे तोलेगा। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, पुल सिरात भी आ गया जिस पर चल के आगे पार पहुंचोगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी पर जुल्म ना होगा। मन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। खरदल मस्टर्ड को कहते हैं। राई के दाने के बराबर भी तेरा अच्छा या बुरा होगा तो तेरे रब का तराजू तुम्हें तोल के दिखा देगा। आज तेरी जुबान सच बोलेगी, झूठ नहीं बोल सकती। फिर तू कहेगा ऐनल मफर, कहीं दौड़ जाऊं, कहीं भाग जाऊं, तो आवाज आएगी कल्ला ला वज़र, नहीं नहीं, जुला करके आया है या रोशन करके आया है। तू रब और रब के रसूल को राजी करके आया है या उनका दुश्मन बन के आया है? तूने चंद दिनों की इज्जत के पीछे रब को नाराज किया है या चंद दिनों की इज्जत को कुर्बान करके अल्लाह को राजी किया? रबीउल अव्वल के 12 दिन अपने नबी को याद कर, फिर पीछे अबू जहल की जिंदगी पर खड़े हो जाते। ये कौन सी गुलामी रसूल है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सा इश्क अहले बैत है? आज बहुत दिल टूटा मेरा। मैंने कहा मैं आज क्या उम्मीद रखूं? 50 साल भी नहीं गुजरे थे कि मेरे नबी की औलाद को ज़बह कर दिया, तो हुण तो 1447 आ गई है। बस अपना ईमान बचा के हमारी जिंदगी का रुख अल्लाह की तरफ फेरो, अल्लाह के नबी की तरफ फेरो। हम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह को राजी करो, ये जिंदगी की मेराज है। अल्लाह को राजी करो, ये जिंदगी की मेराज है। अल्लाह की कसम, ये धोखा है। यहाँ का सोना चांदी, यहाँ की ज़र्क बर्क गाड़ियाँ, यहाँ के बंगले महल और हुकूमतें सदारतें, अल्लाह की कसम धोखा है, अल्लाह की कसम धोखा है। मैंने तुम्हें पहले फाते की हसरत भरी आवाज सुनाई है कोई मुझे चंद दिन दे दे, मैं मकदूनिया मरना चाहता हूँ, हुसैनी बनूं कि अल्लाह तुझे राजी करते हुए नस्ल भी कुर्बान करनी पड़े तो करा दें। हम तो 10 रुपए नहीं कुर्बान कर सकते। दोस्तों, मौलाना तारिक जमीर साहब के नए और पुराने बयान सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम बाय वकार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। शुक्रिया। लिहाजा मैं अपने रब की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, रहमत पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए ना उम्र की कैद ना अदद की कैद। अबे तू 60 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आ जा कबूल है। अबे तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आ जा कबूल है। करीम जात से वास्ता है, लेकिन करीम जात ने कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, कुछ निज़ाम बनाए हैं। अल्लाह है एक अपनी जात में जो मौत से पाक है, बाकी सबको इस दरवाजे से गुजरना है। ये प्याला मौत का पीना है। वो अपनी जात में है,
कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज को फना है और एक अल्लाह की जात को बका है। अभी फर्द मरते हैं, कोई खातून मर गई, कोई मर्द मर गया, कोई सरदार मर गया, कोई गरीब मर गया। एक दिन इस कायनात पे ऐसा आने वाला है जब अल्लाह सारी कायनात को मौत दे देगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदबत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ा जहीमु सुअ्रिरत व इज़ा जन्नतु उज़लिफ़त। ये अल्लाह ने क़यामत को इतने ताकतवर अंदाज में पेश किया है, कायनात को हिला दिया। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ा कवाकिबु इंतसरत व इज़ा बिहारु फुज्जिरत व इज़ा क़ुबूरु बुअसिरत। उसी को एक और अंदाज, इज़ा समाउ इंशक़्क़त व अज़नत लिरब्बिहा व हक़्क़त व इज़ा अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हक़्क़त। एक और अंदाज से है सारा। अल्लाह बता रहा है ये तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह। ये और तरह यौम तशक़्क़क़ु अस्समाउ बिल ग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला अल-मुल्क यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। ये सब कुरान से मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह इस कायनात को तोड़ने के लिए कैसे कैसे खबरें सुना रहा है और मुख्तलिफ एंगल से उसको सुना रहा है। ज़मीन तोड़ दूंगा, आसमान तोड़ दूंगा, पुर्जे पुर्जे कर दूंगा, ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पहाड़ों को रेत बना दूंगा, समंदर में आग लगा दूंगा, सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद की रोशनी और ठंडक हर शय मौत का शिकार हो जाएगी। ये सारी कायनात पर अल्लाह ताला एक दिन तय कर चुका है जब एक धमाका हो। और पहला धमाका जमीन में होगा, सूरज में नहीं, चांद में नहीं, सितारों में नहीं, सैयारों में नहीं, आसमानों में नहीं। पहला धमाका जमीन पर होगा। ये जमीन ये वो है जो रिमोट कंट्रोल, सारी कायनात का रिमोट कंट्रोल है। इसका बटन दबेगा और सारी कायनात को अल्लाह ज़ेरो ज़बर और तबाह फरमा देगा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत पे क़यामत नहीं आएगी। सारे अहले ईमान क़यामत से पहले मर जाएंगे, सिर्फ काफिर रह जाएंगे और फिर मेरे अल्लाह का निज़ाम चलेगा। और एक सुबह होगी, जैसे सुबह होती है, रात यूं कह के जा रही है कल आऊंगी, और दिन यूं कह के आ रहा है कि मैं आ रहा हूं, तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। परिंदे घोंसलों में जा रहे हैं, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, जानवर अपने अपने ठिकानों पे जा रहे हैं, शेर दरिंदे सांप अपने अपने ठिकानों पे जा रहे हैं, समंदर दरिया की मछलियां अपनी रवानी के साथ तैर रही हैं। न बुलबुल के नगमे में कमी है, न कोयल के तरन्नुम में कमी है, न मोर के नाच में कमी है, न रिमझिम बरसात में कमी है। कायनात वैसे ही होगी और एक दिन तुलू होगा और फरिश्तों तक को नहीं पता होगा कि आज धमाका होने वाला है। और आज इस कायनात का सबसे सख्त तरीन दिन आ चुका है। लोग भागे जा रहे हैं मंडियों को, दुकान खोलनी है, कुछ फ्रूट मंडी, कोई सब्जी मंडी, कोई गल्ला मंडी, कोई कपड़े की दुकान, पता नहीं कोई जीनों की दुकान उस वक्त होगी कि नहीं होगी, वो पतलूनों की दुकान। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो हमारे जैसे जिम्मेदार वो खेतों को जा रहे हैं, पानी लगवाना है, पानी लगाना है। किसी ने हल चलाया हुआ है, किसी ने बीज पकड़ा हुआ है, किसी ने कस्सी पकड़ी हुई है। माँ अपने बच्चे को नवाला बना के मुंह में डालने के लिए यहाँ तक पहुंची हुई है। कहीं कोई औरत मक्खन का पेड़ा बना रही, कहीं कोई दूध को, कहीं कोई दही को बरो के मक्खन निकालने के फिक्र में, कहीं किसी के हाथ में फुल्का है, वो आटा है, उसको रोटी बनाकर यहाँ तक ला चुकी है कि ये तवे के ऊपर रखना है। और इधर दुकानदार झाड़ू दे रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि वो इतना नक्शा खींचा है, मैं उसी से वो अखज़ करके बता रहा हूँ। ऊँट का मालिक ऊँट को चारा डालने वाली जो खुरली होती है उसको ठीक कर रहा होगा, उसकी लिपाई कर रहा हो और उसको साफ कर रहा होगा। और कपड़े वाला यूं मीटर या गज या जो भी होगा उसको नाप करके यहाँ कैंची लाएगा यहाँ, और ग्राहक जेब से बटुआ होगा या जो होगा वो निकालेगा और वो पैसे गिनने लगेगा कि मैंने 2000 देने, 500 देने। वो निकाल के यूं पैसे गिन रहा है।
وہ کینچی یہاں رکھ چکا ہے, یہ پیسے گن رہا ہے, ادھر جھاڑو دیا جا رہا ہے, ادھر ماں بچوں کو تیار کر رہی ہے, اسکول بھیجنا ہے, باہر رکشے والا کھڑا ہے, یہ ڈرائیور کھڑا ہے, یہ گاڑی تیار ہے, صاحب تیار ہو رہے ہیں, دفتر جانا ہے, بادشاہ تیار ہو رہے ہیں, شاہی. ایسا ہی دن ہوگا جس کو میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. کوے بھی ہیں, کوئل بھی ہے, بلبل بھی ہے, مور بھی ہے, شیر کی دھاڑ بھی ہے, ہاتھی کی چنگھاڑ بھی ہے, سانپ کی پھنکار بھی ہے, حباب کی اڑان بھی ہے, کہ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. صاخہ کہتے ہیں خوفناک چیز کو, اور طامہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ آواز بڑھتے 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 آخر تک پہنچ جائے تو دھماکہ بن جائے. ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ نوالا بچے کے منہ میں نہیں جائے گا, ادھر گر جائے گا. ہاتھ کا پیڑا روٹی والا توے پہ نہیں جائے گا, نیچے گر جائے گا. اور دکاندار کے ہاتھ سے کینچی نیچے گرے گی, کپڑے پہ نہیں جائے گی. گاہ کے ہاتھوں سے پیسے آگے نہیں جائیں گے, نیچے گریں گے. اور ہل چلانے والے کا ہل ادھر گرے گا, بیل ادھر گریں گے, ٹریکٹر ادھر جائے گا, وہ ادھر جائے گا. ساری کائنات زیر و زبر ہوگی. دودھ پینے والے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں گے, تدخل کل مرضعۃ عما ارضعت, کیوں اٹھا کے پھینکیں گے؟ اے مر جائے تو میں بچ گیا. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ بھاگیں گے, بادشاہوں کو تخت بھولیں گے, وزیروں کو وزارت بھولے گی, اور طاقتوروں کو طاقت بھولے گی, تاجروں کو تجارت بھولے گی, زمینداروں کو زمین بھولے گی, والدین اولاد بھولیں گے, اولاد والدین بھولیں گے. افراتفری ہوگی. ایک آواز کے ساتھ ساری کائنات مٹی کا ڈھیر بن جائے گی. پھر اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتوں آسمان کو موت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا ہے کون باقی ہے, کون باقی ہے؟ جبریل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں, ملک الموت عرش کے فرشتے ہیں, جبریل, میکائیل, اسرافیل اور باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے. تو اس پر اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ اب جبریل میکائیل کو تو چھوڑ دیں, ان کو تو بچا دیں. ایموت جبریل اور میکائیل. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارسد فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی. خاموش ہو, موت عرش کے نیچے سب کے لیے موت. جبریل جیسا فرشتہ میکائیل دھڑم دھڑم. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے اللہ عرش کے 4 فرشتے کو مر جائیں, وہ گئے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ بس اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل گرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور سے ٹھونکا ہوگا, گرے گا. تو اللہ سور کو یوں اٹھائے گا اور جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹکا دے گا, اور اسرافیل مٹی کا ڈھیر بن جائے. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل میں لگ گیا پتا بھی ہوں میری واری آ گئی. آج تک سارے دی جند کٹی, اج اپنی نکلنی ہے, پتا لگ جانا. تو ایسے کام پہ یا اللہ تو بس تیرا یہ غلام بھی باقی ہے. تو اللہ فرمائیں گے مر فإنک خلق من خلق. اسرائیل تو بھی مر جا, تو میری ایک مخلوق ہے, جیسے اور مخلوق کو موت ہے تجھے بھی موت. ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیل کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات. کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے. پھر اللہ کہیں گے من کان لی شریکا فلیات. کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات. کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے. وہ سارے مر گئے. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر فرمائے گا انا الملک, میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر فرمائے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر ایک تیسرا جھٹکا دے گا, پھر فرمائے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں عزیز جبار متکبر. پھر اللہ فرمائیں گے این الملوک, بادشاہ کتنے, بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون, ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون, تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, کون ہے بادشاہ, کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. پھر بندو میں نے دنیا کو بنایا, پھر میں نے اسے مٹایا, پھر میں دوبارہ زندہ کروں گا. بھائی بہنوں, پھر ایک دن اللہ ہم سب کو کھڑا کرنے والا ہے. ہمارے تبلیغ کے بزرگوں کا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا, میں دور ٹھہرا تھا, میں وہاں دعا میں شرکت کرنے کے لیے گیا. تو میرا کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ, تو میں نشانیاں رکھتا ہوا گیا, یہ جگہ, یہ جگہ, یہ جگہ, یہ جگہ. عصر کی دعا کے بعد جب میں باہر نکلا تو سارے مجمع کا رخ مزدلفہ کی طرف, اور ساری نشانیاں ٹوٹ گئیں, ختم. اور میں ایسے لگا جیسے میں 20 لاکھ کے مجمع میں تنہا کھڑا.
میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آیا. میں کہاں جاؤں, میں اپنے ساتھیوں سے کیسے ملوں؟ وہ 1 گھنٹہ جو مجھے تلاش کرنے میں لگا مجھے اللہ نے پہنچا دیا. وہ میری زندگی کے کربناک لمحات میں سے ایک لمحہ تھا. ایک دم مجھے خیال آیا, کسی قبر کہاں بنے گی, کون سی مٹی مجھے کھائے گی, کون سے کیڑوں نے میرے بدن کو نوچنا ہے, اور کس طرح کی گرمی نے میری ہڈیوں کو چورا چورا بنانا ہے, اور کس طرح مجھے ہوا میں بکھیر دینا ہے, اور کون کہاں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے تہے خاک سوئے گا. قیامت کے دھماکے پر جب اللہ اٹھائے گا تو کھرب انسانوں کا ایک سیل رواں, میں اپنوں کو کہاں ڈھونڈوں گا, اپنے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے, مجھے کون ملائے گا اس دن اپنوں کے ساتھ سوائے اللہ کے. تو میں عربی جانتا تھا, میں نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. وہاں تو ہر شخص بھولی ہوگی, صرف اپنی ذات ہوگی, کہیں دیکھنے کی سکت اور ہمت نہیں ہوگی. خشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا, آوازیں پست ہو جائیں گی, زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے, آنکھیں جھک جائیں گی, اور کوئی کسی سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا. کون ملائے گا اللہ کے سوا, کیسے ملیں گے اس کی مہربانی کے سوا. وہی ہے جو اس دن ملائے تو ملائے, ورنہ تو شاید اسی دن میں ایک تنہا. یہ تو یہیں سے ہی جو دکھ شروع ہوا ہے تو آگے کہاں تک جائے گا جب تک میرے اللہ کا سایہ نہ ہو. اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا اور موت کی وادی میں دھکیل دے گا. آج فرد جا رہے ہیں, ایک دن اجتماعی طور پر جائیں گے, اور پھر اللہ کھڑا کر کے ایک فیصلہ سنانے والا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. انسان کی قیمت اس کے ویسٹ کوٹ سے نہیں, اس کی گھڑی سے نہیں. ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گھڑی پھیر رہے تھے. بعد میں مجھے پتا چلا, اس وقت تو نہیں اندازہ ہوگا, کسی نے بتایا کہ انہوں نے وہ 35 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی. تو وہ 35 کروڑ کی بھی پہن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس گھڑی سے وہ انسان نہیں بن سکتے. وہ آپ کی رولز رائس پہ سوار ہوں, اس کے مالک کو 10 کھڑی ہوں, اور جو بڑی فراری ہے اور لیمبرگینی ہے اور اس قسم کی گاڑیاں ہوں, سونے چاندی کے ڈھیر ہوں, اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی. یہ شلوار کرتے میں اگر انسان ہے تو یہ گدھے پر سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی, یہ مرسڈیز پہ سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی. اگر اس کوٹ پتلون میں انسان نہیں ہے بلکہ انسان نما کوئی اور چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں, نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انسانوں کی بارگاہ. ہماری جماعت ساہیوال میں تھی, اور پاکستان میں 22واں گریڈ ہر بیوروکریٹ کا خواب ہوتا ہے کہ میں 22ویں گریڈ پر پہنچوں, اور وہ اس لائن کی عزت کی آخری چیز. تو ایک سیکٹری تھے 22ویں گریڈ کے, ان کے بچے کا ولیمہ تھا. ساہیوال میں ہم بھی تھے, کوئی 4-5 ہزار آدمی انوائٹڈ تھے. 2 آدمی بیٹھے تھے, ایک نے جیب سے بٹوا نکالا, سلامی دیتے ہیں نا, تو اس نے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا سلامی کے لیے بچے کی. تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا, ریٹائر ہو گئے, ان کا دفع کرو, جیب میں ڈال لیا, ان کا دفع کرو. یہ 22ویں گریڈ کی یہ عزت ہے. ایسے نہیں روکا, ہاں دھوکہ نہ لگے تمہیں, دھوکے میں پڑنے سے روکا ہے. دیکھو کہیں سے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا, ضمیر کے سودے نہ کر دینا, غیرت کو نہ سلا دینا, پیسے کے غلام نہ بننا. فارس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ, سب سے محبوب اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا, ایک جہنم آئے گی, ایک چیخ مارے گی, تصفر زفرہ, لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جفا على رکبتیہ. بڑے بڑے فرشتے, انسان, اولیاء زمین پر گریں گے, کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب بس میری جان بچا لے, یا اللہ میری جان بچا لے. ایک شور ہوگا, اس شور میں ایک درد بھری آواز سارے شور پر چھا جائے گی. وہ آواز عجیب و غریب ہوگی, وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی, وہ آواز ہوگی یا رب امتی امت. یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی, ماں کو چھوڑو. آج نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, ماں پیو کتنے رہ گئے, کیڑے کھاتے رہ گئے. آج نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو آپ دیکھو گے میری بات جو آج آپ کے سامنے ہو رہی, آپ یاد کرو گے کہ سارا مجمع دیکھے گا کون ہے, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوں گے, جھولی پھیلی ہوگی, اور ان کی صدا ہوگی اللہ میری امت کو بچا لے, میری امت کو بچا لے.
اللہ کے محبوب ترین، لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے، اسے کبھی کامیابی نہ ملے، جو سونے چاندی پہ بک جائے، جو زیور جواہرات پر بک جائے یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے، اسے کبھی سکھ نہ ملے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط تعس وانتکس واذا شیک فلن تعش، کہ جو ایمان بیچ دے ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو، آپ کو مبارک ہو، کچھ بھی نہ ملے اللہ راضی، اللہ آپ کو مبارک ہو، ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا، میرے آپ کے لیے ناکامی کا سبب ہے۔ امت کے لیے شفیق ترین ہستی ساری رات روتے گزر جاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ فوت ہو گئے، اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی محبوب بیوی نے ایک دفعہ کہا میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، اے میرے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے نئے پرانے خفیہ ظاہر سارے گناہ معاف کر۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹ گئی اور خوشی سے نا کراٹے بدلنے لگے۔ آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ اب کیوں نہ خوش ہو، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی۔ فَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روزانہ مانگتا ہوں۔ ایمان نہ بیچنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا، اس کا ایک جملہ، اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، بہت خوبصورت نصیحت۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ اب مجھے بتاؤ جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے، تینوں ویسلز کھلی رہیں، خون آتا جاتا رہے، اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بے چین ہو، بے قرار ہو، یہ زندگی مراد ہے۔ نورہ بالحکمہ، اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا۔ ہم نے یہ روشنیوں سے اندھیرے دور کیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں ہیں، میرے نبی کے فرمان ہیں۔ اب وہی بے ضبط، اسے وٹامن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے۔ وغللہ بالموت، جب یہ مستی کرے تو موت یاد دلانا۔ وقررہ بالفنا، اور جب یہ حرص و حوث کا شکار ہو تو اسے بتانا کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ فأعرض علیہ اخبار الماضی، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھنا، دیکھنا، بصرفی دیارہم، اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا، ان کے ویران قلعوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا، اینہ حلو، یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّ قَتَرَا قَدْ انتقلوا من دار الغرور وَنَزَلُوا فِي دار الغربہ، میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے۔ فَإِنَّكَ سَتَكَ ایک دن تم بھی قبر کے گروی رکھ دیے جاؤ گے، لہذا لا تبع آخرتک بدنیا بل بیع دنیاک بآخرتک، میرے بچوں جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، کیوں تو ویسے ہی چھوٹ جاتا۔ مرنے والے کون سے پاؤنڈ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں، یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کے ساتھ قبروں میں جاتے ہیں، تنہائی اور ویرانی کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ دوستوں مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کا اعلان میں جو چاہوں کروں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، ہدایت چاہوں دے دوں، نہ چاہوں نہ دوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، ویقدر، جس سے چاہوں تنگ کر دوں، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس سے چاہوں اپنی رحمت میں شامل کر دوں، اپنی رحمت میں داخل کر دوں، یختص برحمتہ من یشاء، جس سے چاہوں اپنی رحمت کے ساتھ نواز دوں، یؤید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہوں میں مدد کروں، جس کی چاہوں نہ کروں، یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہوں بیٹے دیتے، ویزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہوں دونوں ہی دے دوں، ویجعل من یشاء رقیما، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اس جہان میں اوپر والے جہان میں صرف اللہ کی بادشاہی ہے،
لہو ما فی السماوات، آسمان تیرے اللہ کے، وما فی الارض، زمین تیرے اللہ کی، وما بینہما، خلا تیرے اللہ کا، وما تحت الثرى، تحت خاک میں جو کچھ ہے وہ تیرے اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ اٹھا کر دیکھو گے سامنے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، مشرق میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، مغرب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، شمال میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، جنوب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، تیرے اندر دکھاؤں گا، حتی یتبین لهم انہ الحق، جب تو ایک کام کر، ایک آنکھ خرید کے لا، لیکن یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے، بازار کی جنس نہیں ہے، ایک آنکھ لے کے آ جو حرام نہ دیکھتی ہو، جس آنکھ میں حرام نہ اترا ہوا ہو، جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہو، جو عریاں فحاشی کے مناظر نہ دیکھتی ہو، کوئی حیا والی آنکھ لے کے آ تو پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، ذرے ذرے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، بارش کے قطرے بولیں گے کہ اللہ ہے، دھرتی کا فرش بولے گا کہ اللہ ہے، بلند آسمان بولے گا کہ اللہ ہے، ایک ایک دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، صرف کے موتی میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، مور کے ناچ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، سانپ کی پھونکار میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، شیر کی دھاڑ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، برکھاتی ندیوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، پھلوں کا رٹکتا ہوا خوبصورت منظر، اس میں تمہیں اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، تمہارے سانس کے آنے اور جانے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، گندے پانی سے بنا ہوا انسان کبھی مرد کے روپ میں کبھی عورت کے روپ میں، یہ سب کچھ تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، تم زمین کی سرنگوں میں چلو تو اللہ کے سامنے، تم فضاؤں خلاؤں میں اڑ کر چلو تو اللہ کے سامنے، تم پانیوں کے اندر اتر کے تیرو تو اللہ کے سامنے، تم رات کے اندھیروں میں چھپو تو اللہ کے سامنے، تم زور سے بولو تو اللہ کے تک آواز پہنچے، تم آہستہ بولو تو اللہ تک آواز پہنچے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، ایک اور بات، تم دل کی دھڑکنوں سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، کون ہے الرحمن، کہاں ہے، علی العرش استوى، کیسا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، علم کیسا ہے، وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، کائنات اللہ کی، پانی اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، الم نجعل الارض مہادا، کوئی مجھے زمین بچھا کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا فرش بچھانے والا، والجبال اوتادا، کوئی مجھے پہاڑ گاڑ کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑ گاڑنے والا، وخلقناکم ازواجا، کوئی نطفے سے انسان تو بنا کے دکھا دے، کوئی مرد عورت کے روپ تو بنا کے دکھا دے، تیرا اللہ ہی ہے جو پانی پہ کبھی عورت بناتا ہے، کبھی مرد بناتا ہے، کبھی بچہ بناتا ہے، کبھی بچی بناتا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو نیند لائے، وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو رات کو لائے، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو دن کو لائے اور کھلا کر دے، کرو میڈیکل کالج میں پڑھو یا بازار میں دھندا کرو، کون ہے تیرے رب کے سوا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، آسمان بنانے والا کون ہے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں سورج کو دہکانے والا کون ہے، وسخرنا الماء صبا، تیرے رب نے بارش کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرے رب نے اس میں پھل پھول اور غنوں کو نکالا، تیرے رب نے رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا، بغیر کسی مٹی سے مٹی کو بنایا، بغیر لوہے کے لوہے کو بنایا، بغیر پانی کے پانی کو بنایا، بغیر سونے کے سونے کو بنایا، ہر چیز کا پہلا خود بنایا، بلا وهو الخلاق العلیم، یہ سب کچھ کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، جو سلمان چاہتا ہے، جو جاوید چاہتا ہے، جو حکمران چاہتے ہیں، جو فرعون چاہتے ہیں، جو قارون میں اللہ نے فرعونوں کو مروڑ دیا، شدادوں کو تہ خاک پہنچا دیا، اور ذلت کی پستیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جھنڈے کی گاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی صرف ذلت ہی ذلت ہے، پیچھے لوٹو، یہ فرعون ہے جو بچے ذبح کر رہا ہے اور کوئی کم نہیں مار سکتا، یہ فرعون ہے جو گود سے ماں کے بچے چھینتا ہے اور ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہے، اور کوئی احتجاج نہیں اور کوئی تحریک نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، یہ نمرود ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدوں میں ڈال رہا ہے، یہ شداد ہے جو ملک یمن میں جنت بنا رہا ہے، یہ کیسا وہ کسرا ہے، انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، کدھر گئے چنگیز خان، کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے، سکندر اور دارا کہاں چلے گئے، تیمور اور غزنوی، جاؤ جاؤ آج
آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں. یہاں ایک اللہ ہے جس سے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دیکھتے نہیں ہو کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. پیچھے لوٹو، آج کا حکمران چوہے سے زیادہ حقیر ہیں. پیچھے لوٹو، یہ قوم عاد ہے، یہ فرعون ہے، یہ ثمود ہے جو دھرتی پہ خدائی کے دعوے دار تھے. تیرے رب نے پکڑا اور تہ خاک پہنچا دیا. میرے عزیزو، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. جب وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شے خیر میں استعمال ہوتی ہے. ذلت سے عزت نکلتی ہے، موت سے زندگی نکلتی ہے، فقر سے غنا نکلتا ہے، کمزوری سے قوت نکلتی ہے. سر دے کے جو بیٹھا ہے کئی گھنٹے بچھڑیاں بندی رہی، روتے رہے. 57 سال کا منظر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا جب میں 6 سال کا تھا. میرے نبی صرف 6 سال کے تھے جب اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا. سن 2000 میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں. میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت. بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا. میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی. مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے، ساری کائنات کی ماں سوئی پڑی ہے. اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا، بزرگوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی 6 سال میں کیسا تڑپا ہوگا اور کیسا بھلکا ہوگا اور کیسا رویا ہوگا اور ماں ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجھوڑا ہوگا. اور ماں ثابت اور لاجواب تھی. پر میں یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے، موت پہلے دیکھی نہیں. اور پہلی ماں ہی کی موت، ماں کی موت. ماں باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے. اور ایسا جنگل ہے کہ سارے رشتے دار مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون نوکرانی ساتھ ام ایمن، تیسرا اور عزیز کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روتے. میں تو 40 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں مدینے میں حشر تھا، میں نہیں آ سکا. تو میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکوں. چلو میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے جس سے میں گلے لگ جاؤں اور میں روؤں. مجھے 6 سال اور میرے نبی 6 سال. اور ماں نے دیکھا بچے کو آخری نظر، آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو. ارے اللہ کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، چشمے فلک بھی گریہ رہا تھا، سورج بھی شام کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا، پورا آسمان کپ کپا رہا تھا. میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی. تو آخری الفاظ تھے، ہر زندہ نے بیٹا مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے. میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کائنات کو پاک کر دے گا. اور یہ کہہ کر گردن ڈھل کی اور میرے حبیب نے سینے پر اور چمٹ کے رویا ہے. کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رلایا ہے. تدفین کے بعد جب اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ ہے، یہ پلر اتنا اونچا پہاڑ تھا، جب نیچے اترے ہیں تو پھر آپ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھے. تو ام ایمن پیچھے پہنچی تو آپ ماں کی قبر سے ایسے لپٹے ہوئے. جب ام ایمن قریب پہنچی تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا تھا تو ہی میرا آخری اور پہلا سہارا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. تو بتا میں کس کی گود میں سر، ہائے ہائے کس کی گود میں سر رکھ کے سوؤں. واہ میرا رب تو کتنا بے نیاز ہے، جس کے لیے کائنات بنائی، کتنا اس کو رلایا. ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا چلیں. کہا مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں. پھر میرے نبی نے اس بات، یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے. میرا نبی جو جنت کا چابی کردار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا نہ یعقوب ہوتا. یہ وہ ہستی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں یوں کرتا، میں کہتا اماں جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں. ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو. میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، کتنا سخت حکم آیا ہے. تو سارے صحابہ کہاں گئے؟ کوئی
پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا کل, کیا حکم آیا تھا؟ کہ میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے. شہید کہ قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہوگی, ایسے اٹھائیں گے قیامت کے دن تو ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشکل خوشبو آ رہی ہوگی. یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے, ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو جائے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونکھ سکتا. جب شہید جنت کی ہوا نہیں سونکھ سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے, اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں, اور گھوٹ کو, سود کو, ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں, اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے, ڈیفینس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے. افسر کہتا ہے بچے کو ایچ کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں, میں نے مارنا ہی ہے. اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو زبر نیزے پہ چڑھا دو, میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے. جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا, اب حسین مجھ سے ہے, میں اس سے اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے. اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری, پھر ماری, پھر ماری, تو حضرت انس کھڑے ہو گئے. اب بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں کو نبی نے چھپا ہوا ہے. وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے. آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت, بخت ڈوب گیا, بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے, بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے, ناکام ہو گئے. ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی. کہا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. سارا گھر ذبح ہو گیا, 16 ذبح ہو گئے. معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے 3 پاڑ ہو گئے. تو اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ ہمارے حکمران تو ہیں نہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے, ہمارے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ, میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران, فوج, پولیس, افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ چھلانگ مارو, یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں, رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں, طارق جمیل بگڑا ہوا ہے, تاجر بگڑا ہوا ہے, زمیندار بگڑا ہوا ہے, عورت بگڑی ہوئی ہے, مرد بگڑا ہوا ہے, جوان باغی ہے, بوڑھے باغی ہیں, غریب باغی ہیں, مالدار باغی ہیں. سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں صرف ناخدا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں. 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, باقی اگر صحیح ہوں نہیں. ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بندہ, میری بندی, چل گناہ کر لے حوصلے کو نہ دے. کتنے کر زمین بھر دے, اور کتنے کر چاند تاروں کو بھر دے, اور کتنے کر خلا کو بھر دے, اور کتنے کر پتہ چڑھ جا, اور کتنے کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا. مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ یوں کہہ کے یا اللہ معاف کر دے, تو میں سارا ہی معاف کر دوں گا. میں منتیں نہیں کرواؤں گا, یا اللہ معاف کر, میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. تو میرے عزیزوں, سب جوان بیٹھے ہو, آج توبہ کر کے اٹھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, جو تعصب سے پاک ہے, جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے. اپنے رب سے صلح کرو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ, 40 دن لگاؤ, ہر مہینے 3 دن لگاؤ. لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں, سارے مرد عورت بچے بچیاں, آج توبہ کر کے اٹھو. یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری, آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا. ٹھیک ہے, نیت کرتے ہو سارے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر
اگر یہ توبہ آپ سامنے بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، فائل زیرو، اور آسمان تک روشنیاں، اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضا کی ہوا تمہارے منہ سے لے رہی ہے، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر گئے، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو کیا کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے، تو نیت کرتے ہو نا سارے، سارے نیت کرتے ہو۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ چھوڑ دو، نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹپٹ ہے قوم میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر دو۔ اب جب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کرنا، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، سارے مسورات کی مرد میں نیت کرتے ہو نا، چلو درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے دیش کا یہ دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کچھ لوگ چل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں، وہ جتنا بھی غصے میں ہو یا اللہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے، تجھے منانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹ چکا ہے میرے مولا۔ معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں، ہمارے اوپر برفانی تودے گر رہے ہیں، ہمارے پانی اٹھ گئے، ہماری ہوائیں ہماری دشمن بن گئی، ہماری دھرتی کی برکتیں اٹھ گئیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم تمہیں منانے آئے ہیں، اتنے بڑے وفد، تو بڑا سخی اور کریم، تو دل اٹھاتا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرم آتی ہے۔ کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، نیک بھی ہیں یا گنہگار بھی ہیں، پر یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے۔ اب تو مان جا میرے اللہ، کہ اللہ مان جا۔ اس بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے کہ میں تو روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اماں میرا کام کر دے۔ اے میرے باپ، ہم بھی روتے روتے تھک گئے اور یا اللہ آنسو بہتے بہتے خوش ہو گئے۔ ہم اس یتیم کی طرح ہیں جو خود نہیں روتا، خود نہیں چھوڑتا، اس یتیم کی طرح جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس یتیم کی طرح جسے نہ ماں کی گود میں سے نہ باپ کی چھاپ میں سے آج تیری محبوب کی امت کی یتیم ہو چکی ہے، اس کے بچے ذبح ہو گئے، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، ان کے ملکوں کے سودے ہو گئے، ان کی نسلوں کو بھیڑ بکر کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب تو آ جا تو آ جا میرے مولا، تجھے مناتے ہیں، تو آ جا میرے آقا، ہماری پہل